تصدون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعز کل شیء معلوم کرتے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ میں اب آپ بھائیوں کے سامنے اپنے لیے کی تعلیمات دہرانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جب کھڑے ہو گئے ایک ہی صف میں محمود آیات، کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہاں کوئی استاد ہے نہ کوئی شاگرد ہے، ہم سب کے پیر ایک ہیں. اور ہم کوئی سننے والا بن گیا اور کوئی بولنے والا بن گیا، اور ہم صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ رسول کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہاں جمع ہو گئے. ہماری جستجو ہے، ہماری جدوجہد ہے. ہو سکتا کہ ہمارے آڑے ٹیڑے پیری، ہو سکتا کہ کچھ ہم غلطیاں کرتے ہیں. اللہ بھی دیکھ رہا ہے، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی نظر ہے، اور ہمارے پیر بھی دیکھ رہے ہیں. ہماری یہ جیسی بھی جدوجہد ہے، وہ رونا کیوں نہ ہو، وہ چیخنا کیوں نہ ہو، ان کو ترس آ جائے گا کہ یہ میرے بندے، یہ وابستگان سلسلہ میری یاد میں، میری جستجو میں، میری تلاش میں ایسا ایسا کر رہے ہیں. ان کا کرم ہوگا اور ان کو ترس آ جائے گا، اور ہم پہ ایسی رحم کی بارش ہوں گی، کرم کی بارش ہوں گی کہ فضل و کرم کے دروازے ان کے رحم و کرم سے کھل جائیں گے. جیسے کوئی بچہ ماں کی طرف بھاگتے آتا، اس کے پیر آڑے ٹیڑے گرنے آتا ہے تو ماں اٹھا لیتی ہے. ہماری طلب، ہماری جستجو کیوں صحیح نہیں ہے؟ ہم کو اپنے پیر کی محبت ہے، اور اسی محبت نے ہم کو یہاں جمع کیا ہے. یہاں کوئی دعوت نہیں ہے، یہاں کوئی لڈو تقسیم نہیں ہو رہے، صرف ایک محبت کا تار ہے. تو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، وہ محبت ہے، تو وہ محبت جو اس کی ہے ہمارے اندر، اور اس کی جو محبت ہے، در حقیقت اس محبت کی بھی حقیقت وہی ہے، تو ضرور ہم کو اپنے قریب کریں. وہ کہ ہم اس لائق ہیں. ہم کون سا دور ہے ہمارے چلانے کو، ہمارے رونے کو، ہماری تڑپ کو وہ رحمت اللہ عالمین کی رحمت دیکھ رہی ہے. اور خامیت ہم میں بہت ہے. ایک بات ہے، غصہ تو بہت بری چیز ہے، غصہ تو نہیں ہونا چاہیے، مگر کچھ محبت کے انداز میں بول دیے بیداری کے واسطے، اور میں اس کی طرف ذرا خیال رکھتا ہوں اور اپنے بھائیوں کو بولتا ہوں کو کہ یہ تعلیمات دہرائیں گے، ہماری تعلیمات بولیں گے، آپ سننے کو آنا. تو میں کیا، میری حقیقت کیا؟ وہ لاؤڈ اسپیکر جو رہتا ہے، ریڈیو رہتا ہے، بات تو ان کی ہے نا. وہ اللہ کا کلام لکھا ہوا رہتا تو جزدانی کی طرف پیٹ نہیں کرتے. ارے وہ تو چندی ہے نا، وہ تو پٹھا ہے نا، وہ تو سیاہی ہے نا. اب اتنی بھی مجھے سمجھ نہیں. ہمارے باسط میاں کی کوئی خلیفہ صاحب کے سامنے بولے جا کے کہ وہاں مجلس ہو رہی ہے اور بولے، میرے کو طہارت نہیں ہے. ہنس کے بولوں میں، یعنی اب ان کی مرشد کو پہنچا دینا چاہ کے کہ نہیں، میں محبت سے ہی بول رہا ہوں. تو وہ میں ہوں اصل میں، وہ انہوں نے ہی بولے. وہ تو ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، ادب تاجز تولیہ. تو ایسا بھی ہے، اللہ تعالیٰ دھیرے 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 درست ہو جائیں گے. اور جو خلیفہ صاحب ہے، خلافت جن کو ملی ہے، انہوں بول رہے کہ جا کے بول رہا میرے کو طہارت نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ ان کو اور ہم کو بھی وہ محبت عطا فرمائے کہ اب جو ٹپے میں خط ڈالے ہیں اور وہ جو چمچہ ہلا رہے وہاں سے، تو چمچے کا احترام کرنا آ جائے. تو چمچے کا احترام ہونے کو ہی ہے. دیکھو بابا، میں اپنا ایک عنوان شروع کروں گا
وہ جزدان جو قرآن شریف جس میں لپیٹا میں رہتا نا، وہ جو قرآن نکال لیتے ہیں دوسری جزدان بنا دیتے، وہ جزدان چندیاں ہوتا، اس سے آپ آفس کو جاتے ہوئے پیر میں جوتا نہیں پہنچتے. کوئی ماں وہ جزدان جو جس میں قرآن اب نہیں ہے اس کی تھالی نہیں بناتی، 100 روپے میٹر کے کپڑے کے بنا لیں گے. کیوں؟ اس کی نسبت قرآن سے ہے اور قرآن کی نسبت اللہ سے ہے. تو آپ یہ سمجھ رہے کہ قرآن کو چوم رہے کیا چندیوں کو چوم رہے؟ میں نے مثال دیا تھا، خود میکے کا کتا آیا اس کے بعد تو کتے کو پیار کر رہی تھی، تو کتے کو پیار کر رہی تھی، اس کی نظر میکے کی طرف تھی اور وہ ماں باپ کی طرف تھی. تو ہماری کی نظر ہونا چاہیے نا. آپ کس کو بول رہے؟ طہارت نہیں ہے میرے کو تو میں پہنچا دوں گا بولنا ان کو، ان کا نام بولو میرے کو کیا کرتے. انہوں نے بولے طہارت نہیں ہے میرے کو. ان کو طہارت ایسا بھی بولنا پڑتا ذرا ڈرا دھمکا کے. یہ تو بڑی بڑی غفلت کی بات ہے. اب قرآن شریف پڑھ رہے تو پٹھے کو پڑھ رہے کہ جزدان کو پڑھ رہے؟ ارے بھائی ہم تو وہ بات آپ کے پیر و مرشد کی دہرانے کو آئے ہے نا. دوست کا جب خط آتا ہے تو پوسٹ مین کو پیسے بھی دیتے اور وہ اس کو جو ہے چنتے. تو کاغذ کے ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے؟ وہ دوست نظر میں ہونا، اس کا خیال رکھنا چاہیے. یہ بات تو میں نے انہی ضمنی طور پر بول دی. اللہ تعالیٰ اس قسم کی غفلت ہم کو نہ ان کو بھی نہ دے. یہ تو بہت بڑی جوڑی ہے، کیونکہ عذاب ہوں گا یہ کوسا کاٹی نے. اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، سب کو معاف کرتا ہے. ہماری بھی بہت سی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں. اللہ سب کو معاف کرے اور میں نے یہ جو بولا یہ بھی میرے کو معاف کرے. تو اہم بات جیسے میں تو اور بھی آپ اگر وقت دیں تو میں اور بھی کچھ تعلیمات دہراؤں گا، مگر جیسے قاضی بہت اہم چیز ہے. یہ دیکھیے تعلیمات تو بہت ہے اور قرآن سے ہٹ کر تو کوئی بات نہیں ہوتی. صوفیہ کرام یا خاصان خدا قرآن سے ہٹ کر کوئی بات کرتے ہیں یہ قطعی ہو نہیں سکتا، بلکہ میری اپنی وہ ایک سمجھ ہوتی ہے. غفلت کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کیا ہے، کہاں ہے. اب تصوف علم عرفان کی میرے بھائیوں سے میں درخواست کروں گا کہ وہ باتیں آپ ہی کے پیر و مرشد کی ہے. وہ میرے پیر و مرشد اور آپ کے پیر و مرشد الگ سمجھیں گے نا وہ بالکل بیوقوفی بات ہے. کیونکہ میں جو عنوان بولنے سے پہلے کچھ باتیں جو بول رہا ہوں کہ آپ نے جو اپنے شیخ کے ہاتھ پر بیعت کیے تو شیخ نے بھی پڑھا ہے کہ آپ نے سرکار دو عالم کے ہاتھ پہ بیعت کیے. توبہ کیا میں نے شرک جلی سے، شرک خفی سے، ذریعے سے پیرانے کی بار کے دستے مبارک پر سید المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ نے آپ کو یہی پڑھا ہے. ایک ہو تو کبیر بولیں گے، کبار بولے تو کبیر کی جماعت کبار ہے. میرے شیخ سے لے کر سلسلے میں جو نام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک وہ سب پیرانے کبار بھی ہے. ہاتھ میں ان کے ہاتھ جو چلے جا رہا ہے تو میں نے سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ان کے ذریعے سے. جیسے آپ کسی درگاہ پہ چادر چڑھاتے ہاتھ نہیں پورا تو ہاتھ میں ہاتھ لگا دیتے. وائر سے وائر ہے، پاور ہاؤس سے کنیکشن ہے. یہاں لگا بھی تو شاٹ مارے گا، نہیں پاور ہاؤس کو تھوڑا لگا ہے. تو وہ جو ہے آپ نے کس کے ہاتھ میں ہاتھ دیے؟ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. کیونکہ ذریعے سے پیرانے کی بار کے کس کے ہاتھ میں ہاتھ دیے؟ سرکار کے ہاتھ میں. گویا کہ آپ کو کوئی پوچھے کہ آپ کس کے مرید ہیں تو آپ بول سکتے ہیں ختم کھا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں اپنے پیرانے کے بار کے ذریعے سے ہوا. ان کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں، یہاں تک کہ یہ سلسلہ سلسلے کے بزرگوں کا آخری حضرت علی کے ہاتھ میں. ادھر سے ادھر گنیے یا ادھر سے ادھر گنیے، تو ہاتھ میں کس کے ہاتھ دیا آپ نے؟ سرکار کے دیے. پاور ہاؤس کو جا کے لگانے کی ضرورت نہیں، جہاں برق بن رہی اس کا وائر ہے یہیں ہاتھ لگاتا چاٹ مارتا جان نکالتا. چھوٹا بلب فرینڈ ہے، بڑا بلب ہے. تو ہم سب ایک ہی چیز کے مرید ہیں. بات تو ایسی نہیں ہے کہ جو میں منوا رہا ہوں آپ کو، آپ کی سمجھ میں بھی آ رہی کہ پیر نے یہی پڑھا ہے آپ کو.
اپنے دست مبارک پر سرکار دو عالم کے ایسی پڑھا ہے نا، ذریعے سے کس کے؟ پیرانے کی بات۔ اب رہا ہے کہ سبق سرکار دو عالم کی ہے، کوئی بول رہا کوئی سن رہے، تو بولنے والی کی نیت ایسی تھوڑی ہے کہ یہ سب استغفر اللہ کہ یہ بیوقوفہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نالائق ہیں، اب ان کو کچھ نہیں آتا، میں سبق دے رہا ہوں۔ یہ صوفی اکرام کا وطیرہ بھی نہیں ہے اور ان کی سمجھ بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس تو ایسی سمجھ ہے کہ جس نے سبق دیا تھا وہ سننے کے لیے بھیس بدل کر سامنے آ کے بیٹھا ہے، ان کے سب میں تو موجود بھی ہے۔ یہ بات بھی منوا کے نہیں بول رہا ہوں، اگر آپ صبر کریں تو یہ عقل میں بھی آ جائیں گی کہ وہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بولنے والا بھی کہوں اور سنوں، خود بنوں چشم گوش، میری بے خودی پر ہو قربان ہوش۔ تو کثرت کی بات تو یہ ہے کہ کوئی سننے والا بنا اور کوئی بولنے والا بنا، سب ایک ہی پیر کی، اللہ کی، رسول کی یاد کر رہے ہیں۔ ہماری جستجو صحیح ہونا اور صحیح ہے، طلب ہونا، تڑپ ہونا، وہ کیسی بھی ہو، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہاں سے نہیں دیکھ رہا۔ جناب میں نہیں دیکھا تو کیا، وہ تو دیکھ رہا ہے نا، بلکہ میں نہیں دیکھتا وہی دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ کو تو میں نہیں دیکھ رہا، مگر میں یہ سمجھ لوں کہ میں نہیں دیکھتا انہیں دیکھتا، میں دیکھتا ہی نہیں۔ بصیر وہی ہے، بصیر ایک ہی ہوتا ہے، دو بصیر سمجھنا شرک ہے۔ اس بات کو بھی سمجھیں گے پھر بندہ کیا، اللہ کیا، پھر پیر کیا۔ پائے نہ آپ کو پہ ہم اوست کہتے ہیں، پوچھو خدائی سے خدائی خدا ہے کیا۔ میں خدا تو خدا، سب طرف خدا بولے تو گمراہی بھی ہو جا سکتی ہے بے سمجھ کے۔ بے سمجھی سے میں بولوں کسی کو کچھ، سمجھ کے کرے تو ہونا۔ سمجھ کی تو بڑی اہمیت ہے، سمجھ علیمن کی صفت ہے، نور محمدی ہے۔ یہ صحیح اگر نہ ہو تو میرا راستہ چلنا بھی غلط ہو جائے گا۔ جیسے میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ جانا ہے اورنگ آباد کو، تو کسی بھی ریل میں بیٹھ گیا، کیا کسی نے بتا دیا ادھر دھارواڑ کی طرف جا رہی تھی ریل، ادھر بیٹھ گیا میں، اورنگ آباد میں آنکھ نہیں کھلیں گی میری۔ تو عمل کرنے کے لیے علم صحیح کی ضرورت ہے، اور وہ علم کس سے ملے گا؟ پیرانے کی بات سے ملے گا۔ اور مجھے اپنی نجات کی ضرورت ہے، کیونکہ کتنے دن کی یہ تیری امیری، تیری غریبی، کتنے دن کی یہ زندگی۔ یہ بات تو ایسی ہے کہ ہماری عمر تو کم ہو رہی میاں، بڑھ نہیں رہی، اور ضرور مجھے وہ دن دیکھنا پڑے گا، کون سا ایک دن آخری چلنا ہوگا، آخری بولنا ہوگا، آخری ملاقات ہوگی، آخری سننا ہوگا، ہر چیز آخری ہوگی۔ گیا پھر نہیں آیا، کیونکہ وہ زندگی ایسی ہے کہ اس مردنی میں نہیں آتی۔ زندگی زندہ ہے، اس چھوٹی سی زندگی میں ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان ہے، بڑی زندگی بنانا ہے۔ اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، کسی قرآنی آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور میرا مقصد حیات بھی یہی ہے کہ آنے والی زندگی سنور جائے، اور یہ زندگی میں ایسی گزاروں کہ ایک تیر میں دو شکار ہو جائے۔ کیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ ذہن سے نکال ہی دینا چاہیے میں نے کہ یہ کوئی سبق دے رہا اور کوئی سبق لے رہا، ہم سب مل کے اللہ کی یاد کر رہے ہیں، ہے نا؟ نہیں بھائی ایسا کہے کو اب سب کے سبھی بولنے لگ جائیں گے تو سبق کیسا ملے گا؟ صحیح معنوں میں تو یہ ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں، سرکار سے، اللہ رسول سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم سب تو مرید ہیں۔ ہمارے پیر و مرشد سے پوچھے آپ مرشد ہے کہ مرید ہے؟ انہوں نے بولے مرید ہی ہے۔ دادا پیر سے پوچھے جا کے آپ مرشد ہے کہ انہوں نے بولے ہم مرید ہی ہے۔ حضرت اللہ فرمائے یہ تو میں اپنے پیروں کی باتیں سنا رہا ہوں، میرے کو کائے کو دیکھتے آپ، اور کائے کو گول بھجاتے کہ طہارت نہیں ہے میرے کو کائے کو دیکھ رہے، میں تمہاری پیر کی باتیں پڑھوں، پیر کی باتیں سنو، پٹھے کو قرآن کو نہ کو چومو۔ ہاں یہ نوٹ رکھو، اگر میں آپ کے پیر کی بات نہیں سنوں تو میرا کان پکڑو، اگر آپ کچھ بھی بول رہے
آپ میرے کو گریں گے تو میں کیا ہوں گا؟ میرے اعمال افعال. اجی وہ لوڈ اسپیکر نہیں بولتا نا, امریکہ سے بول رہا نا انہیں. اجی وہ کاغذ کو پٹھے کو سیاہی کو نہیں دیکھ رہے نا آپ. اتنی تو سمجھ ہونا کیا نہیں, اتنی بھی نہیں ہے. تو اب مجھے میرا مقصد حیات جیسے آپ نے فرمائے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب میرا مقصد حیات مجھے پورا کرنا ہے. قرآن کی بات سننا ہے کہ میری بات سننا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو تو غور سے سنو. ظاہر دیکھیں گے, میرا انالیسس کریں گے تو نہ کہاں کر اندر کیا کیا نکلے گا, اس میں سے کیا نکل رہا اس کو دیکھنا چاہیے. حدیث شریف بھی ہے, کون بول رہا یہ مت دیکھو, کیا بول رہا یہ دیکھو. اپنے پیر کو دیکھو, اللہ کو دیکھو, رسول کو دیکھو. ہر جگہ جب ہے تو کہیں بھی جہاں چاہے وہاں مل لے خلیل جہان عالم سے. نہیں صاحب یہ تم میں تو نہیں دیکھتے, نکو دیکھو بات کو لو, میرے کو نکو دیکھو. ایسا کرنے سے کیسا کام کرے؟ ہم نے نہیں پیدا کیے جن و انسان کو یعنی شدت کے ساتھ بولے, مگر ہماری بندگی کے لیے. اب اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ صرف بندگی کے لیے, یعنی گویا کہ میری زندگی بندگی میں لگنا. اب زندگی کے لیے کیا کیا ہونا, نوکری چاکری کاروبار بزنس, یہ میری زندگی کے لیے ہے. اور میری زندگی کا مقصد بندگی, وہ پوائنٹ پہنچ نہیں ہونا میرا, یہ ضمنی مقاصد ہے. اب بندگی کے لیے کیا ہونا, تفہیم ہونا. بندگی کیسا کریں گے؟ بندگی کی جان مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ شکر گزاری ہے. اور قرآن شریف میں ہم اب ترجمہ دیکھ لینا گھر میں جا کے, قرآن کو دیکھنے کا. میں قرآن کی بات بول رہا ہوں, آپ کے پیر کی بات بول رہا ہوں, پیرانے کے بار کی بات بول رہا ہوں. بات کو لے لو. خزمہ صفا داما قدر, اس اصول پہ ہم چلیں گے تو ہم کو بہت کچھ مل جائے گا. حجی شیطان سے بھی سبق مل جائے گا, دشمن سے بھی سبق مل جائے گا. اور اس کا انالیسس کرتے بیٹھیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا, کچھ نہ کچھ ملے نہیں کو. یہ برائیاں بھلائیاں میری جھولی ہے. حدیث شریف ہے کہ اچھا لے لیا کرنا, خراب چھوڑ دینا. ہر ورق دفتر معرفت کردگار, ہر جگہ سے آپ کو میرے کو سبق ملے گا. اور آپ دیکھیں گے یہ کون بولا, کیا بولا, کدھر بولا, کیا ہے, کدھر ہے, تو اسی میں ہم پھنس جائیں گے. وہاں سے کیا نکل رہا دیکھنے کا, چھانٹ لینے کا. شادی کرنے کی ہے, گیہوں لائے یا چاول لائے, کنٹل 2 کنٹل, کنکرے ہوتے ہیں. چلو کنکرے کے چاول پھینک دیتے, کیا کنکرے نکال کے پھینک دینا, چاول لے لینا. ناریل کھانے کا ہے تو اس کو صاف ستھرا کر کے, کچا جائے گا منہ میں نہیں, اس کو پھوڑ پھاڑ کے خراب چیزیں علیحدہ کر دینا اور وہ ناریل کھانا. یہی فارمولہ ہم زندگی میں استعمال کرتے ہیں. کنکرے نکال دیتے ہیں, اور کیا کیا ہوتے ہیں. آم کھاتے ہیں تو چھلکا نکالتے, اس کو دھو ڈالتے, اس کے اندر کا وہ جو خراب ہے وہ پھینک دیتے. اسی طرح سے نصیحت اور ہدایت میرے پیر کی بات ہے تو لے لینا, نہیں تو چھوڑ دینا. بلکہ مولانا جلال الدین رومی تو فرماتے ہیں کہ ہر جگہ سے تیرے کو ہدایت ملیں گی. مومن کے لیے ہر بات جو اچھی ہے اور اللہ رسول کی باتوں سے ملتی ہے, یا اللہ رسول کے کسی کے پاس بھی ہو, وہ چھوڑتا نہیں, لے لیتا ہے. اس کی مثال ایسا دیتے کہ آپ مکان بنا رہے, کھدائی کر رہے پائے کی, تو اس میں آدھا کلو کا سونے کا گنپتی ملا تو چھوڑ دیتے, کیا گنپتی ہے بول کر. آپ بنیے گنپتی کو پگلا کے اچرگا بنا لیں گے. اچھی بات کہیں سے بھی ملیں گی. یہاں تک کہ اسرار فریدی آپ نے پڑھے ہوں گے, اللہ تعالیٰ نے شیطان کے پاس بھیجا, جا اس سے سبق لے. شیطان سے سبق لے. تو ہم نے جب تک اتنی ہمت نہیں آئیں گی, اتنی طاقت نہیں آئیں گی, تو ہم کو کیسے سبق لیں. واحد صاحب دیکھو, ان کے عمل سے دیکھو, انہوں کیسا کر رہے, انہوں کیسے ہے. اب ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ تو راہ فرار اختیار کر رہے ہم. ہاں تو میں بول رہا تھا کہ زندگی کا مقصد پورا کرنے کے لیے بندگی کرنا ہے, اور بندگی کی جان شکر گزاری ہے. یعنی باتیں تو بہت ہوا کرتی ہے, جیسے ایک جھاڑ ہوتا ہے, ہر جگہ پہ پھل نہیں لگے ہوتے ہیں, اس میں سے پھل نکال لیتے ہیں. باتیں سپورٹ کے لیے ہوتی ہیں. تو وہ کام کی بات یہ ہے کہ مجھے میری بندگی پوری نہیں ہوگی جب تک میرے اندر شکر گزاری کی کیفیت نہیں ہوگی. اور یہ بھی بات مسلمہ امر ہے یہ کہ شکایت اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے.
شکر گزاری موجود ہے، اور بندگی کی انتہا لا ہے۔ صرف اسی مسئلے کو، اسی بات کو میں سمجھا کر، آپ اگر بور ہو گئے ہوں گے تو پھر اتنا بول کر ہی میں ختم کر دوں گا، اور آپ کی منشا ہوں گا تو میں تو بولتے ہی رہتا ہوں۔ اب اتنا ہے کہ سبھی باتیں اچھی تو ہے، کچھ نہ سمجھ میں آیا تو ادھر رکھ دیجئے، اور آپ کے پیر کی، میرے پیر کی بات ہے تو رکھ لیجئے، جیت کرنے کا ہے۔ تو 14واں رکوع سورہ ابراہیم کا ترجمہ دیکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم شکر ادا کرو، میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ کون بول رہا ہے؟ اللہ۔ انی وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، اور جو شکر ادا نہیں کرتے ان کے لیے میرا عذاب شدید ہے۔ جو شکر ادا نہیں کریں گے عذاب نہیں خالی۔ برادران دین غور سے سنیے، یہ حضرت قبلہ کی بات ہے، یہ کہ شکر ادا کریں گے تو میں بہت دوں گا تمہارے کو، صرف شکر ادا کرنے کا ہے، اور وہ اس کی بھی بات میں پوری کر دوں گا۔ ذکر اور فکر، ذکر کس کو بولتے، فکر کس کو بولتے؟ ذکر پہلا اسٹیپ ہے، سیکنڈ درجہ فکر کا ہے، یہ فکر کی بات ہو رہی۔ ذکر تو یہ ہے کہ شکر ادا کرو، نعمت میں اضافہ کروں گا، شکر ادا کرو، یہ ایسا بولتے رہوں میں، اس کی بھی برکت ہے، اور آگے بڑھے تو فکر کیسی کریں گے، شکر کیسا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ جو شکر ادا نہیں کریں گے ان کے لیے عذاب شدید ہے، کہ اس عذاب سے تو مجھے بچنا چاہیے کہ نہیں بچنا چاہیے۔ میں یہ بولوں گا، میری آپ کی کائی کو بولوں، میری اور آپ کی بہت سی پریشانیاں اسی وجہ سے ہے کہ میں شکر گزار ہوں، کیونکہ اللہ بولا نا، میرا عذاب شدید ہے، شدید بولا تو عذاب در عذاب، عذاب در عذاب، شدت کے ساتھ۔ تو میرے کو آپ کو یہ فکر ہونا چاہیے کہ وہ شکر ادا کرنا ہے نا۔ تو فائدہ یہ ہے کہ نعمتیں اور ملیں گی مجھے۔ تو اب دیکھیں، عارفوں میں، عرفان میں کیا فرق ہے، ظاہری علماء میں اور باطنی علماء میں کیا فرق ہے۔ اب کیسا شکر ادا کرنا، تو یہ بولیں گے شکر شکر شکر، کبھی بھی نہیں ادا ہوں گا، اندر تو میرے پریشانی ہو رہی، شکایتیں بھری ہوئی ہے، اور منہ سے شکر شکر بولوں، کیا اس کا نام ہے؟ ایسی اللہ اللہ کرو بولے تو اللہ اللہ بول نہیں، اللہ اللہ نہیں ہے، وہ کیسے اللہ بولا جا سکتا ہے؟ وہ فاؤنڈیشن، وہ فیلڈ مجھے تیار کرنا پڑے گا، اندر تو میرے کچھ اور ہے، اور زبان میرے کان سے نزدیک ہے نا، پہلے میں سن رہا ہوں، یہ جو باتیں بولی جا رہی میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہے، کام کی بات، بات تو بولتے جا رہے بہت زیادہ، بہت ایسا تھا ایسا تھا، یہ انشاءاللہ رحمان حضرت اللہ کے ارشادات ہیں، اور میں یہ بھی بولتا ہوں، یہ جو تفہیم ہے کسی کتاب میں آپ کو ملیں گی نہیں، اور آپ کا دل قبول کر لے گا۔ میں محبت سے بول رہا ہوں، اگر کہیں مل جائے کہیں تو میرے کو خط لکھ دینا، میں اپنے لفظوں میں وہ پیر و مرشد کی تفہیم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، منوان تو نہیں رکھ سکوں گا، کسی نہ کسی صورت یہ محفل ہماری کامیاب ہو، اس میں ہم کو کچھ مل جائے ان کا صدقہ۔ میری بھی یہ تڑپ ہے اور آپ کی بھی یہ تڑپ ہونا، میں بھی بھکاری ہوں اور آپ بھی بھکاری ہیں، پیر کے بولو، رسول کے بولو، اللہ کے بولو، بات ایک ہی ہے۔ ضمنی طور پر بہت سی باتیں بول دیا کرتا ہوں، میری عادت ہے، اولیاء اللہ اور اللہ کو الگ سمجھنا جائز ہی نہیں ہے، مولانا جلال الدین رومی بولتے ہیں، اور پھر بولی حضرت تو شرک اور بدعت ہے، نہیں صاحب، بخاری شریف اور مسلم کی متحدہ الیہ حدیث بیان کرتا ہوں، اور کسی بھی 72 فرقوں کے کسی بھی عالم سے پوچھ لینا، غلط لکھے تو پھر میں آتے رہتا ہوں، بھاگ توڑا جاؤں گا، روز میں آپ حضرت کیا کیا گپا مار کے گئے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جب بندہ
قرب نافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، گویا کہ اس کو غائب کر کے خود اللہ موجود ہو جاتا ہے۔ اولیاء اللہ میں فرق کیسے کروں میں؟ اللہ کے دوست کو بولتے، ولی اللہ بولے تو اللہ کا دوست، اس کا ارادہ اللہ کا ارادہ، ولی اللہ کا ارادہ، ولی اللہ کا دیکھنا اللہ کا دیکھنا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے مولوی صاحب کو بولو کہ مسجد میں اللہ کو بولے نہیں سنا تو وہاں گئے ہم یوسف شریف صاحب سے بات تم تو بھی سنو، ایسا نہیں ہے۔ وہ گئے بہتر یہ شہود ہے، میں شکر گزاری کی طرف سے بولوں گا، وہی بیان دوں گا میں، مگر ضمنی طور پہ تو آپ کو معلومات ملتے ہیں۔ میں مولانا کو بولتا ہوں، مولوی صاحب بولے تو پہلے کے مشائخ ہیں، مولوی صاحب کس کو بولتے تھے چڑ کے، میرے کو نہیں بولنے کا، شیطان کو بولتے تھے مولوی صاحب، کیونکہ محلے میں ملکوت تھا نا، وہ پہلے کے مشائخ بولتے تھے، اب رواج نہیں ہے۔ اصل میں اپنے حضرت نے تو ہمارے اپنے اندر کا شیطان بتائے کہ یہ شیطان کو دیکھو باہر کیا دیکھتے، کیونکہ اس کو سجدہ کرو بولے تھے۔ اور میں کوئی بھی بات اللہ کے فضل سے کوشش کروں گا کہ قرآن کی بات بولوں، حدیث پڑھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، قرآن کی بات سنو۔ میرے کیا کو سن رہے آپ؟ کچھ حجاب آتا ہے تو یہی آتا، بوتے ہائے وہ امی مارا حجاب کردہ دیدے مروئے جانا ہی پردہ دریدہ، دیکھتا دیکھتا دیکھو، دیکھنے کی بات ہے، اللہ کی بات ہے۔ یعنی اولیاء اللہ میں کچھ فرق نہیں، اور کعبے میں اور قبلہ میں فرق نہیں، بلکہ افضل ہے ہمارے قبلہ شرک ہو جاتا۔ اب میں قرآن سے بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ قبلہ افضل ہے کہ یہ قبلہ افضل ہے، ذرا بھی تکلف نہیں کرنا۔ آپ میں چڑچڑا بڈھا نہیں ہوں، کچھ حجت بازی بھی کرے تو چلے نہیں محبت میں۔ مولانا جلال الدین جونی رومی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ ان کو وہ کعبہ شریف کو ابراہیم علیہ السلام نے بنائے جو آزر کے بیٹے تھے، اور میرے قبلہ کو دونوں ہاتھوں سے اللہ نے بنایا۔ قرآن میں بے یدیہ کا ذکر ہے، کعبے میں میرا دم پھونکا ہوں ایسا نہیں کہا، بلکہ قبلہ میں میرا دم پھونکا ہوں، نفخت فیہ بروحی فقعوا ساجدین، میں نے اپنا دم پھونکا آدم میں، پھر کہا سجدہ کرو۔ من نہ گنجم بالا پست ہے عجب، دل مومن بگنجم ہے عجب، میں ان کے دل میں رہتا ہوں، ہے نا۔ دل میں بولے تو والی صاحب بھی بولتے رہتے اکثر دل میں، اور میں بول رہا ہوں آپ کے سلسلے میں، آپ کے پیر و مرشد نے کیسی تعلیم دی ہے، دل بولے تو آپ کا ذہن جاتا ہوں گا، یہ دل جو ہے، دل بولے تو دانی سے سمجھ ہے، یعنی بولتے نا ان کے دل میں آ رہا نہیں، ان کی سمجھ میں آ رہا نہیں، ارے عجب سمجھ ہے اس کی، نہیں عجب دل ہے اس کا، ارے تمہارے دل میں آیا کیا، تمہاری سمجھ میں آیا کیا۔ مومن کی سمجھ میں رہتا اللہ، اگر وہ دل کے لوتھڑے میں سمجھے نا مقید ہو گیا خدا، اس کے اندر رہتا کیا خدا؟ اتنی وضاحت کے ساتھ تو ظاہری علماء آپ کو نہیں بتائیں گے، ایسی شکر گزاری کی بات میں بتانے والا ہوں، یہ ضمنی طور پر جو میں بول رہا ہوں۔ پھر مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بولا میرا گھر ہے، قبلہ کو 70 مرتبہ گن لو، یا عبدی کہا ہے میرے بندے بولا، انہوں بولتے کعبہ بنا ہے، جب سے ایک آدھے وقت آیا ہوں گا یہاں 24 گھنٹے آ رہا جا رہا، دے رہا ہے مجھ کو میرے دل نشین کی سب خبر، دم بدم سینے میں دم آتا، اللہ کی دم ہے نا، اللہ کا دم الگ، اللہ الگ، اللہ کا کیا الگ، اللہ الگ۔ وہ میرا گھر ہے بولا، میں آپ بچوں سے سوال کروں گا کہ افضل کون سا نظر آ رہا قبلہ، وہ میرا گھر ہے ایک جگہ بولا، اس میں تو رہتا ہوں بولا،
فی انفسکم افلا تبصرون نحن اقرب الیہ من حبل الورید. قرآن بول رہے نا. یہ افضل نظر آ رہا کہ وہ کعبہ میں افضل نظر آ رہا؟ کون سا افضل نظر آ رہا؟ قرآن کی بات ہے نا. قرآن سے ہٹ کر تو کوئی بات نہیں ہو رہی نا. مگر ایسا نہیں ہے. کعبے کی تفضیل مقصود نہیں ہے. وہ ظاہر ہے تو یہ باطن ہے. ظاہر باطن کو الگ نہیں کر سکتے. وہ باطنی ظاہر ہے, وہ ظاہری باطن ہے. ظاہر اور باطن دونوں کو دینا پڑے گا. اس کعبے کو اوائڈ نہیں کرنا. انہوں نے وہ چار دیواری کے کعبہ جو اللہ کا گھر ہے, بے شک ہمارا ایمان ہے, یہ قبلہ کو چھوڑ دیے, صرف گھر کو لیے, گھر والے کو چھوڑ دیے. اور بعض لوگوں نے یہ گھر والے کو لے لیے اور اس کو چھوڑ دیے. دونوں بھی ناقص. غیب و شہود دونوں. جلوہ گاہ میرے, میں آپ ہی خلا ہوں, میں آپ ہی ملا ہوں. دونوں مکان دیکھا, آپ ہی ہے جلوہ فرما. یعنی اس میں جلوہ فرما ہے کہ نہیں. میں نے دم پھونکا, دونوں ہاتھوں سے بنایا, اس میں رہتا ہوں, دل میں رہتا ہوں, یہ سب بول رہے کہ نہیں. ظاہر کی بات باطن کو دیکھو. یہ ہمارا ایمان ہے. جن کے اشعار میں نے سنایا انہوں نے پیدل 7 حج کیے. ایسا مت سمجھو ہاتھ تو ہاتھ لے کے اٹھ کر کچھ بھی بولنا. قسم ہے صوفیہ اکرام شرک بدعت سے نکالنے والے ہیں. الٹے چور کوتوال ڈانٹے. ارے صوفیہ اکرام تو شرک سے نکالتے تم کو. کیا شرک ہے؟ موٹی سی بات آپ بچوں کے سامنے رکھتا ہوں میں, اپنے بھائیوں کے سامنے. بچے بھی ہے, پیر بھائی بھی ہیں. خدا ایک ہے کہ 2 ہے؟ ایک ہی ہے نا. ایک ہویت کے علاوہ کسی اور کی ہویت مانے تو 2 ہو جائیں گے کہ نہیں. یعنی آپ بولتے ہم غیر اللہ کو مانتے ہیں, غیر اللہ ہے بول رہے. صوفیہ کرام بولتے اللہ کا غیر ہے ہی نہیں. یعنی وہ غیر اللہ ہے جس کے پاس ہم جاتے اللہ کی رشتی گھسم پٹی لگ رہی. میں بولتا ہوں غیر اللہ کی سروت کیا ہے؟ ضمنی میرا عنوان تو رہے گا, ضمنی طور پر بول رہا ہوں میں. کیا اللہ کے ساتھ ساتھ چلے آ رہا ہے کہ اللہ نے بعد میں اس کو بنایا؟ کیا عمر ہے وہ غیر اللہ کی؟ غیر اللہ ہے بولتے آپ. مشرک در مشرک ہے, بڑے مشرک ہو آپ. وہ کیا سمجھے گا الا اللہ کی شرک کو, جو نہ لایا فہم میں بھید لا کا. نہیں حق کے سوا موجود کوئی نہیں, اللہ کے سوا کسی کو موجود سمجھنا ہی شرک ہے. اور کیا ہے؟ اور میں اس سے آپ کی طرف دیکھتا ہوں کہ کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو میں اور کوشش کروں گا. اب جو بولنے دو بھائی, بڑے حضرت کچھ دکھ رہے سر کے, بولنے دو سنو چلے جاؤ, میرا کچھ بھی نہیں جائے گا. ایسا نہ کچھ سمجھو. یعنی کوئی بات نہیں سمجھی تو ایسا بھی نہیں مجھ سمجھو. یہ حامد علی شاہ صاحب ہے, بعض لوگوں نے بہت سی غلط فہمیاں, کچھ بھی ہوگا ان کو. میں اس پیر کا مرید ہوں جس کے تم ہے, جس کے پاس محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. انہی کا دامن میں پکڑا ہوا ہوں. اب کسی نے کچھ بول دیا, جبھی تو انہوں نے بولے میرے کو طہارت نہیں ہے, جاؤ. اب ان کو بھی جا کے بولنا اب تمہاری طہارت کبھی ہنسی بھی آ رہی, ہنسی سے آ رہی کہ انہیں اتنا بھی نہیں سمجھے کہ میرے باپ دادا کی پوتھی پڑھ کے سنا رہا ہوں, کہ چندہ کر رہا ہوں, کہ حضرت کی بات سنا رہا ہوں نا میں. کم سے کم آنے کے بنا تھا تم نے حضرت کی بات نہیں سنا ہے, اپنے ہلدی بوجوار گاجرا رتالو سنا ہے تو کان پکڑتے تھے. ہماری طبیعت بگڑی ہوئی ہے, سدھرتے سدھرتے سدھر جائیں گی. اللہ ان کو اور ہم کو دین ایمان کی قوت اور زیادہ دے اور سدھار دے, سدھر جائیں گے. ہم سے بھی تو ہوتی ہے نا غلطیاں. ہو چوک اس میں تو کچھ غم نہیں, نہ ہو چوک جس سے آدم نہیں. خطا میں نے پوچھا تو جھلا کے بولے, خطا ہو نہ جس سے خطا وار ہوگا. تو یہ بات, یہ تو قبلہ جو بول رہے مولوی صاحب شرک کر رہے ہیں کہ تم شرک کر رہے ہیں. اجی خدا نہیں حق کے سوا موجود کوئی, یہی مطلب ہے لفظ ما سوا. بولے تو لا کو بولتے ما سوا, وہ لا ہے نا ما سوا کا لفظ. لا کے معنی یہی ہے اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں. اللہ کے علاوہ کسی کو موجود سمجھنا
بتاتے خود اپنی ذات سے، یہ شرک ہے نا. خیر ہو گیا. اب وہ ہمارا عنوان تو شکر گزاری ہے، اور یہاں سے شروع کروں گا میں کہ ہم کو بہت سی پریشانیاں اسی وجہ سے ہے کہ ہم شکر ادا نہیں کرتے، کیونکہ قرآن کا مطلب بھی یہی ہے. مطلب نہیں مانی. تم شکر ادا کرو. سورہ ابراہیم 14 رکوع، گھر پر جا کے قرآن شریف میں ترجمہ دیکھ لینا. تم شکر ادا کرو، میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. تو اللہ تعالیٰ خدا نہ خواستہ ایسا ہے کیا انہوں جھوٹ بول رہے ہم شکر ادا کریں گے نعمتوں میں اضافہ نہیں کریں گے، اس کے بعد کچھ کمی ہے کیا؟ میری نعمتوں میں اپنے تعلق سے بولتا اضافہ نہیں ہو رہا تو معلوم ہوتا میرے کو شکر ادا نہیں کرنا آ نہیں رہا. اور جو شکر ادا نہیں کریں گے تو میرا عذاب شدید ہے. کیوں ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ میری اپنی بہت سی مصیبتیں اور آفتیں اللہ کے ارشاد کے مطابق ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بول رہا کہ تم شکر ادا نہیں کریں گے تو میرا عذاب شدید ہے. شدید بولو تو سخت سے سخت. تو اس سے بھی بچنا ہے مجھے، اور نعمت میں بھی اضافہ کرنا ہے. اور بندگی کی جان شکر گزاری ہے. ایسی ویسی شخصیت نہیں بوڑھی مولانا جلال الدین رومی. اگر شکر گزاری کی میری کیفیت نہیں ہے تو بندگی گویا شکر گزاری ہی بندگی ہے. اب میں بول رہا ہوں شکر شکر تم بھی. اب چلو آپ نے بولے کہ حضرت شکر ادا کرے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا، اپنے سب مل کے شکر شکر بولتے بیٹھیں گے، ہو جائے گا کیا ادا؟ اندر تو میرے طوفان چل رہا ہے. ارے اللہ میں ایسا کیسا کرا، اب شکر شکر بول رہا ہوں میں، بلکہ وہ تو اور عذاب ہے. یعنی میں اندر سے آپ کو گالیاں دوں، اوپر سے تعریف کروں. تو یہ بات تو مجھے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے آپ کے تو اور زیادہ سمجھنا چاہیے. میں بولتا ہوں اسی کو بار بار بولنا چاہیے کہ ہم شکر گزار بندے ہو جائیں، اور ہمارے کو اللہ تعالیٰ نعمت سے اضافہ ضرور. اللہ معاذ اللہ تعالیٰ کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بولا کہ تم شکر ادا کرو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا، اور جو نہیں کریں گے تو ہمارا عذاب شدید ہے. میں اگر شکر گزار نہیں ہوں تو میرے پہ عذاب شدید ہو رہا. پریشان ہوں، دل پریشان، نظر پریشان، سمجھ پریشان. ایک مصیبتوں کا طوفان ہے. سامان سے اگر سکون آ جاتا نا، سامان کا نام سکون نہیں ہے. خدا فرمائے میرے اور آپ کے پیروں میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. جیسے وما خلقت الجن میں وما ہے، یعنی حضرت خدا فرمائے کہ اعلیٰ کا لفظ ہے کہ کائے میں بھی سکون نہیں ہے. تو سکون دینا چاہے تو جھوپڑے میں دے دے، سکون چھین لیا تو ہوائی جہاز ہونے دے. ایک ضمنی طور پہ اور ایک بات بولوں گا میں، وہ بھی کام کی ہے. تمہارے پاس سب سامان ہونے دیجیے، اندر گھبراہٹ ہے تو یہ روم سب بیٹھے، میرے کو اختلاط قلب شروع ہو گیا تو آپ مزے میں ہنس رہے، میں تو گھبرا رہا ہوں. ارے دیوانے آدمی جوتا تنگ ہوا تو ساری دنیا تنگ ہو جاتی. کتنا بھی سامان ہو دو، ایک نہیں 4 کر لو، 4 موٹر رہن دو. سکون کا تعلق دل سے ہے. یہاں سکون ہوا تو سب ہو، باہر بھی سکون نظر آئے گا. یہاں پریشانی ہے تو سب پریشانی ہے. جیسے میں بولتے رہتا ہوں کہ فضول لوگوں کو اگر سے ڈال دیے جنت میں تو جنت ان کے لیے دوزخ ہوں گی. سب سے پہلے حوروں کو نکالو بولیں گے، وہ جنت بھی دوزخ دکھیں گی ان کو نہیں. وہ شعور ہی نہیں ہے، وہ کیفیت ہی نہیں ہے. جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا تو اپنی زبان میں بولتا تیری شادی کریں گے، تو انہیں بولتا آپا جان سے کروں گا نہیں تو امی سے کروں گا. اس کے اندر وہ شعور ہی نہیں ہے. ہاں بڑا ہونے کے بعد شرم آئیں گی کہ میں امی سے شادی کروں گا بولتا تھا. چھوٹی منی سے بولا تھا ابا سے کروں گی، بھیا سے کروں گی. اب ایسے شخصوں کو، ایسے لوگوں کو ڈالے جن کے پاس شعور ہی غائب ہے، تو وہ پہلے حوروں کو نکالو نہیں بولیں گے جنت میں سے. اور وہ سیب بھی مصیبت، بنگلے بھی مصیبت ہو سکتے. وہ بالکل ریشمی ایسی رضائی اوڑھ کے سو رہا تھا اور اندر گھبراہٹ ہو رہی تھی، نکالو. ارے باہر کھانے وانے سب تیار تھے، اندر پریشانی ہوئی تو باہر کا سکون کیا ہوگا. جیسے وہ صاحب نے بولے پرسوں مہابھارتی میں کہ جنت بتا کے لاؤ، بولے پیاس لگ گئی
میرا دم نکل رہا، پانی پلا، جنت کیا دیکھوں، پانی پلائے، اب پیشاب نہیں نکلتا، پیشاب رکا تو کیسا ہوں گا؟ ارے جنت کی ہورا بنگلے کیا مصیبتی دکھ رہے نا میاں. یہاں گھبراہٹ شروع ہوئی تو باہر کتنا بھی جنت کا سامان ہونے دو، اور اندر سکون قلب، اللہ رسول کی محبت کا جذبہ. تو ہے تو آباد ہے اجڑے ہوئے کافوں کو، تو نہیں ہے تو ویران ہے محل تمام. گو کہ میری سمجھ پوری طرح سے اس بات کو کیش نہیں کر رہی، تھوڑا صبر کرنا پڑے گا. میں شکر گزاری کے تعلق سے تو بولوں گا. دیکھو اتار کی گلی میں مہتر چلے گا تو بے ہوش ہوگا جلدی سے، حالانکہ ادھر سے ہوش آتا ہے. ایک وقت میں نے بارسی میں بھی بولا، ایک صاحب نے اپنے ماموں صاحب کو لے کر آئے، اللہ رسول کی باتیں ہو رہی تو بولے کیا بات ہے کہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی. بولے اب وہ چلے گئے. بولے حضرت کیا ان کے اوپر سایہ سپٹ ہے، باہر کا ہے کچھ؟ میں نے نہیں، ٹھہرو ان کو لے کر آؤ یہ ختم ہونے کے بعد. آئے تو میں نے کھیتی ہے، کتنے کھیتا ہے؟ تو بولے 4 کھیتا ہیں. یہ جو ہے انجن ہے. بولے بچے کتنے ہیں؟ بولے 2 گریجویٹ ہو گئے. ارے اچھا یہ کتنا ہے؟ بس. بولے آپ طبیعت تو بحال ہے نا؟ بولے بہت بحال ہے. کیونکہ تھوڑا صبر کرنا پڑے گا. یعنی وہ مہتر کا کی سمجھ گو میں اتنی لوٹ پوٹ تھی کہ دوائی زہر ہو گئی تھی. وہ مہتر کے لیے ایسا کرنا، ذرا لے جانا تھا، ذرا 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 رات صبر کر. ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے تو فریکوینسی نہیں مل رہی، وہ میرے کو نہیں معلوم فریکوینسی، تو ذرا ملتے ملتے میچ ہوگا. وہ یعنی وہ تعلق جو ہے اپنے حواسوں کا اس سے جڑ جائے گا تو ہم ایسے خوش ہوں گے، ایسے خوش ہوں گے، سب دوستی نظر آئیں گے، کوئی دشمن نہیں رہے گا، اور ایسے مسرور ہوں گے کہ صبح تک ساخیہ مجلس کو نمتا صبح دم. وہ ہمارے وہ مہتر کی فریکوینسی وہ اتر سے نہیں ملی، وہ بالکل ایسا اٹیک ہوگا کہ بے ہوش ہو گیا. اور سب پھر اتر سنگا رہے تھے اس کو تو اور بے ہوش ہو رہا تھا. اب میں اللہ رسول کی باتیں وہ آدمی کو سناتا تھا اور گھبراہٹ ہوتی تھی. لہٰذا وہ جانے کے بعد دنیا کی باتیں تو محسوس ہوگا. ایسا ہے نا بابا، سمجھ میں آگئی بات، زیادہ نہیں تھا سوال. یعنی کھارے پانی کے جانور میٹھے پانی میں ڈالے تو مر جائیں گے، میٹھے پانی کے جانور کھارے پانی میں ڈالے تو مر. تو یہاں پہلے مجھے تھوڑا صبر کرنا پڑے گا، تھوڑا ذرا صبر کرنا پڑے گا. آہستہ آہستہ میرے حواس گلنس اس طرف رجوع ہوں گے، اور میں جب وہ دروازہ کھلے گا تو مجھے اگرچہ آڑی تیڑھی باتیں کیوں نہیں ہوتی، اللہ کے نام پر کوئی بم کیوں نہیں مارتا، وہ بھی پیاری دکھیں گی. بم ٹھوکنا نہیں تو مصر کے قاری آنے دیجیے وہ گھبراہٹ ہی چھوڑی کیا. اور اللہ اللہ ہی کریں گا، موٹے آواز سے بھدے آواز سے تمہارے دوست کا نام لے، پرائے پردیس میں کوئی تمہارے محلے کا نام لے لے، تعلق ہوتا، سمبند ہوتا. آپ کے حواسوں کو جب تعلق ہو جائے گا تو یہ مجلس جو ہے بڑی پیاری دکھے گی. ویسے میں نے یہ بول دیا ہوں آپ کے سامنے کہ یہاں کوئی چھوٹا ہے نہ بڑا ہے. کھڑے ہو گئے ایک ہی سب میں محمود آیات، اور ایماناً ہمارا تصور یہ ہے کہ جس نے سبق دیا تھا وہ بھیس بدل کر سامنے آ کے بیٹھا ہے، میں اس کو سبق سنا رہا ہوں. اگر میں بولوں کہ خدا نہ خواستہ خاص طور پہ میرے پیر بھائیوں کو کم سمجھوں تو میں شیطان ابلیس ہو جاؤں گا. اور آپ یہ سمجھیں گے یہ وہ بوڑھا وہ اپنا ایسا ایسا، تو آپ بھی غلطی پہ رہیں گے. یہ ریڈیو ہے، وہ وہاں کی بات سن رہے ہیں ہم ہمارے پیر کی، ایسا سمجھو تو بڑی آسانی سے یہ بات میں تو ٹیڑھی کھیر ہو جائے گی. کیا ہو جائیں گی؟ ٹیڑھی کھیر کیسی رہی تھی؟ وہ ایران سے آیا تھا ہندوستان میں، اندھا تھا ماں پیٹ کا، کھیر تقسیم ہو رہی تھی تو انہوں نے پوچھا کھیر کیا بات ہے؟ وہ بازو والے نے بولا بینا نے سفید ہوتی بولے. پھر سوال جتنے حرف اتنے ہی فرق ہوتا جا رہا، اور فری کون سی نہیں ملی تو ایسے بیان بھی ادھر ہی چلے جائے گا، چپ بور ہو کے جانا پڑے گا. اللہ کرے کہ اپنے کو اپنے پیر کے طفیل میں، ان کے صدقے میں مجھے اور آپ کو تھوڑی سی ان کی محبت کا صدقہ اور ان کی باتوں سے انست عطا فرما دے اللہ تعالیٰ، تو ہمارا جی لگ جائے. میں بھی ہوں آپ کے ساتھ.
وہ چاہے گا دیکھو محبت ہوئی نا بابا تو توتلے زبان سے وہ بچہ گالیاں دیتا ہے تو ماں ہنستی ہے نا. اور دشمن کا دیپک راگ بھی اچھا نہیں دکھتا. وہ کس کی آواز ہے ہے نا, وہ آ رہی ادھر سے, ارے یہ تو کھوکھا ہے, اس میں تو یہ ہے, اس میں تو جالے لگے ہوئے ہیں, وہ نہیں دیکھتے آپ. اب وہ کہاں سے آ رہی کیا ہے وہ دیکھتے ہے نا. تھوڑا صبر کرے. قرآن کی بات دشمن کے منہ سے نکلو یا دوست کے منہ سے نکلو, اللہ کی بات ہے, ہمارے پیروں کی بات ہے. جی ایسی بھی محبت تھی, گالی بولی بنتی تھی. کیا بنتی تھی؟ اور کہیں بولی گالی بن جاتی. محبت ہی تو گالی بولی بنتی, کاٹا پھول بن جاتا, چڑیل ہو جاتی. وہ بچے کھیل رہے تھے, مسکین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے نقشہ بندی سے, ایک بچے نے ایسی گالی دیا تو انہیں وجد میں آ گئے. اب ان کا مل گیا حساب کتاب, اپنے کو تو دیوانہ پن ہی معلوم ہوگا. کیا کہا, بولے لولا کا لما خلقت الافلاک, پڑتی ہے نظر جس شے پہ میری, آتا ہے نظر میں صاف ہوئی. جھاڑو پہ پڑھو کہ جھاڑ پہ پڑھو کہ کعبے پہ پڑھو کہ بیوقوف پہ پڑھو کہ ہوشیار پہ پڑھو, ہے نا. ڈھونڈا میں وہ تنگو ہر تو سرا, پر مجھے کوئی بندہ نہ ملا. کیا شان خدا کی, شکر خدا بے پردہ تمہاری. تو یہ سمجھ سے ہم کو کچھ حصہ مل جائے گا تو ایسا ہوگا کہ صبح ہونا پھر شام ہونا, تیرا ہی نام لینا, تجھی کو دیکھنا, تجھ پہ گم ہونا, ہے نا. عطا و صدقے عثمان شاہ ہارونی, نبی کا واسطہ بہر خدا غریب نواز. یعنی ان کا صدقہ ہی ملے. ہم اپنے عمل سے اپنی جدوجہد سے تو تھک ہار گئے, اب تمہارے کرم کی ضرورت ہے. ایسا گر جانا, انہیں اٹھا کر کھڑا کر دیں گے. آمدم برسرے مطلب ہم عذاب شدید کریں گے جو شکر ادا نہیں کریں گے. اگر یہ مجھے شکر کا ادا کرنا آئے گا تو میں اللہ کے عذاب شدید سے بچ جاؤں گا. یہی بات ہے نا. آپ کتنا بھی بولیے, جب تک یہ ہمارے پیر و مرشد نے جو سمجھ دیے ویسی سمجھ نہیں ہوگی, قسم ہے کبھی بھی شکر ادا نہیں ہوگا. اور شکر جلدی سے ادا کرنا سیکھ لینا چاہیے, اور جو سیکھ لیے تو کرنا چاہیے تاکہ نعمتیں آئے. مجھے بھی علم سے کیا ہوتا میاں, عمل ہونا نا. یہ تو علم ہے میرے, میں بھی سن رہا ہوں, یہ تو پیر مرشد کی بات ہو رہی ہے, غیر کا خط نہیں ہے, اپنے ہی خطہ ہے. دیکھیے یہ تو ہماری سمجھ میں اچھی طرح سے آ گیا کہ شکر ادا کرو. اللہ بول رہا میں نعمتیں اور دوں گا تم کو, اور شکر نہیں ادا کریں گے تو عذاب شدید. تو شکر ادا کرنے کی فکر مجھے ہونا چاہیے. یہ دیکھیے 3 چیزوں سے میرا ذہن رنگین ہونا. ظاہری عالم اور کسی کتاب میں یہ بات نہیں دکھیں گی, اور آپ کا دل گواہی دینا کہ بے شک یہ 3 چیزیں میرے پاس نہیں رہی, 3 چیزوں سے میرا ذہن رنگین نہیں ہوا تو میں شکر ادا نہیں کر سکوں گا. آپ کا بھی دل گواہی دے. سب سے پہلے تو کوئی حقیر نہیں دکھنا مجھے. وہ نہیں سکتا وہ سوئے ذوالجلال جو سمجھتا ہے کہ مجھ میں ہے کچھ کمال. یعنی چھوٹے کو دیکھو, نوٹ رکھنا چاہیے, نوٹ ہے تو اور نوٹ کر لینا چاہیے. تو یہ بولنا چاہیے کہ اس نے میرے سے کم گناہ کیا, میں نے اس سے زیادہ, اس لیے یہ اللہ کے نزدیک میرے سے زیادہ اچھا ہے. بڑے کو دیکھو کہ یہ میرے سے پہلے سے اللہ سے واقف ہے, انہوں نے زیادہ عبادت کی. یہ پیران پیر بھی فرماتے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ قصہ سبھی بولتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دنیا میں سے سب بولتے ضرور ہے, عمل اگر ہو جائے تو دیکھو کیا ہوتا. اور میں یہ جو خیال, یہ جو عمل بتا رہا ہوں, یہ کسی کو حاصل نہیں ہوا
تو اس کو توحید کبھی بھی حاصل نہیں ہوگی، اس کو علم عرفان میں کبھی بھی راستہ ملنے کا ہی زبانی جمع خرچ رہیں گا بہت، اندر کچھ نہیں رہے گا۔ اب جس کی وضاحت ہو رہی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ دنیا سے خراب چیز لے کر آؤ۔ موسیٰ نے ڈھونڈے ڈھونڈے تور کے دامن میں ایک کتا سڑا ہوا پڑا ہوا تھا، بدبو آ رہی تھی۔ سارے علماء بولتے، ظاہری علماء بھی بولتے یہ بولنے میں برابر ہے، حجے میں برابر ہے، پڑھنے میں غلط ہے۔ غلام حجے برابر کرتے، دال بے زبر محمد حسین پڑھتے ہوئے، تب بولنا نا، بولنے میں برابر ہے۔ دم بھی پھونکا، دونوں ہاتھوں سے بھی بنایا، میرا گھر ہے، میں اس میں رہتا ہوں، اور اس کو حقیر حسن شاہ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ تم کو سب خرابی خراب دکھ رہے کہ تم ابلیس شیطان ہو گئے۔ بولے ابلیس کی نظر ہے وہ، شیطان نے آدم کو حقیر دیکھا، بڑا زہریلا خیال ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے چاہے کہ وہ کتے کو لے جانا، اور خیال آیا کہ آدمی مرا تو اس سے زیادہ بدبو آئے گی۔ گئے اللہ کی بارگاہ میں، آواز سنتے تھے آپ سے، کیوں موسیٰ لائے؟ اے بارے الہ، میرے سے زیادہ کوئی خراب نہیں ہے۔ اے موسیٰ وہ کتے کو اگر لاتے تم تو تمہاری پیغمبری چھین لیتا۔ وطن میں دیکھا 80,000 عالم۔ سید محمد افتخار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قرآن سے، تصوف سے، حدیثوں کے اپوزٹ نہیں ہے یہ بات۔ آپ ایسا بول ہی نہیں سکتے صاحب یہ صوفیوں کی بات یا وطن شاہ قبلہ کی بات یا ہمارے پیر و مرشد کی بات فلاں شخص بول رہا تھا قرآن میں نہیں ہے، اس کو لا میں بتا دیتا ہوں، پہلے تو اپنی دیکھ لیں گے۔ وہ موسیٰ، ہاں وطن میں دیکھا 80,000 عالم، سب کو دیکھا، سب اچھے، خراب تو ہے۔ وطن شاہ قبلہ بڑے میں خراب دیکھا، سب اچھے دکھے، تمہیں تو مجھے جدھر دیکھتا ہوں میں خود ہی دکھتا۔ اپنے میں نقائص دیں گے تو کچھ نقائص دیکھیں گے تو مل جائے گا، باہر نقائص۔ اقبال، علامہ اقبال، آپ حضرات بچے پڑھے لکھے اقبال کو بہت مانتے ہیں، ان کا بھی شعر سنا دیتا ہوں۔ تعصب چھوڑ ناداں دہر کے آئینہ خانے میں، یہ ہے تصویریں تیری جن کو سمجھا ہے برا تو۔ حدیث شریف، المومن امرات المومن، المسلم امرات المسلم۔ اب حضرت قبلہ کی بات بھی، محمود علی شاہ صاحب وصال ہو گیا ان کا، چھوٹے تھے، حضرت قبلہ کے پاس بیٹھے اور شکایت کر رہے تھے، وہ موضوع ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، بولے آئینہ لاؤ گھر میں سے۔ گئے بھاگتے ہوئے جا کے آئینہ لے کر آئے۔ حضرت قبلہ نے ناز کی کچھ کوئی چیز ایسی ان کی یہاں لگا دیے، آئینے میں دیکھو کیا نظر ہے، دھبا مٹھاؤ، بولے تو یہاں مٹانے لگے، نہیں بولے وہ آئینے میں مٹھاؤ، وہ تم جو بڑے گا تم ہی ہے، بولے۔ ایسے کئی واقعات میں اپنے تعلق سے بولوں گا، حضرت قبلہ نے میرے کو ڈائریکٹ جو بولے، تو کسی کو ذلیل حقیر سمجھنا ایسا برا ہے، اس کو خدا کی راہ میں راستہ ملنے کے ہی کیوں بولیں گے؟ گاؤں کے ماں باپ رہتے، اپنے بچے کو بولتے حرام کا ہے، کتے کا بچہ ہے، سب کچھ بولتے، مارتا بھی۔ پڑوسی بھی آیا سنی بولنے لگا کتے کا بچہ ہے، گدھے کا بچہ، اور مارنے لگا تو کیا بولیں گے آپ؟ ہاں میں تھک گیا تم مارو، بولیں گے کیا؟ ایسا بولیں گے؟ جی آپ اس کی نرڈی مت دیں گے، کس کو بولا حرام کا تو؟ حضرت آپ نے 10 وقت بولے، میں 1 وقت بول رہا ہوں، میرے کو کیا معلوم تھا؟ مار رہے آپ، میں اچھے سے مارتا ہوں، مارنے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے تعلق سے کچھ بھی کرے گا، کوئی اس کے بندے پہ خرابی دیکھے تو اللہ غضب میں آ جاتا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو مارو، کچھ بھی کرو، گاؤں کے لوگوں کے حرام کا ہے، بے مان ہے،